قادیانی لوگ کون ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا عام انسانوں میں قادیانیوں کی پہچان ممکن ہے؟ مسلمانوں کے درمیان چھپ کر رہنے والے قادیانیوں کو پہچاننے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ قادیانی اصل میں ایک اصطلاح ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمان احمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح پنجاب کے قصبے قادیان سے اخذ کی گئی ہے، جو کہ احمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کی جائے پیدائش ہے۔ احمدی اس اصطلاح کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ اصطلاح پاکستان کے دفتری دستاویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور امام مہدی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سن 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا اشارہ ملا ہے، اور اس طرح 23 مارچ سن 1889 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت بھی کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور آج ان کا خفیہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان نشانیوں کی جس سے قادیانیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ کرنے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے، اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے، اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی۔ نمبر 2، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا، اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کہہ کر پکارنا۔ فرقہ واریت اور کفر پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت ان کی طرف لے جانا، اور یہ جتانے کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو آپس کے اختلافات کی وجہ سے کافر قرار دیا ہے، حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسلک ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کسی نے بھی دوسرے فرقہ کے ماننے والے کو کافر قرار نہیں دیا، جبکہ عقیدہ خاتم النبیین کے بارے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے کہ ہر وہ شخص جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے اگر دعویٰ کرنے والے جھوٹے شخص سے صداقت کا ثبوت کسی تردد کے ساتھ طلب کیا تو وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 3، قادیانیوں کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ایک خاص قسم کی چاندی کی انگوٹھی پہنتے ہیں، جس کے اوپر قرآن کی ایک آیت لکھی ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نسبت کے طور پر پہنی جاتی ہے۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے شار اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین اپناتے ہیں، جیسا کہ مکمل داڑھی یا مٹھی بھر داڑھی۔ یہ لوگ اپنے خلیفہ سے بڑی داڑھی نہیں رکھتے۔ قادیانی لوگ عموماً چھوٹی داڑھی میں یا کلین شیو ہی نظر آتے ہیں۔ نمبر 5، قادیانی کبھی بھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا، یا سندھی ٹوپی، یا پھر جناح کیپ۔
قادیانیوں میں ان کے خلیفہ شملے والی پگڑی پہنتے ہیں، جبکہ ان کے نچلے طبقے کے لوگ جناح کی طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں۔ ان سے نچلے درجے کے لوگ عام سندھی ٹوپی یا پٹھانوں والی ٹوپی پہنتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کی پہچان تو اور بھی آسان ہے۔ یہ عورتیں مسلمانوں کی طرح ڈھیلا برقع پہننے کے بجائے ٹائٹ برقع پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے نقاب میں ناک کو نہیں چھپایا جاتا بلکہ اس کو ظاہر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ لوگ اپنے عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے۔ اس منارہ کو یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانیوں کے نام کے آگے آپ کو محمد نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی قادیانی پیدائشی طور پر خالص اسلامی نام والا ملے گا، جیسا کہ عبداللہ، عبدالقیوم، عبدالرشید وغیرہ، جبکہ ان کے ناموں کے آخر میں احمد لکھا ہوا نظر آئے گا۔ قادیانی قرآن میں آنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، دنیا بھر میں اور خاص کر پاکستان میں تمام قادیانی پنجابی بولتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی قادیان یعنی پنجاب سے تھا، اور ان لوگوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز بھی پنجاب سے ہی کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامک اور دنیا بھر سے معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔